لیکن ہم نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جہاں اسلام میں ایک خرچ کرنا فرض واجب ہے وہاں خرچ کرتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں. یعنی دیکھیں میاں اور بیوی کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیں آپ. ہوتا ہے نا بھائی؟ دولہا اور دلہن کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہوتا ہے. جب ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں اسلام نے رکھا ہے کہ تم خرچ کرو. اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ یہاں خرچ کرو، لیکن وہاں لوگ غفلت کے شکار ہیں. اب یہ بھائی صاحب 50,000 کارڈ میں خرچ کر کے آیا ہے، یہ بھائی صاحب لاکھ روپے بھون والے کو دے چکا ہے، یہ بھائی صاحب 70,000 30,000 35,000 گھوڑی والے کو بگی والے کو دے چکا ہے اور دیگر کاموں پہ خرچ کر چکا ہے، رسم و رواج کو اپنانے اور لوگوں کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے. لیکن جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو یہ 5100 روپے پکڑا دیتا ہے. لو بھائی یہ مہر ہے میری طرف سے. یہ شریعت نے واجب قرار دیا ہے. مہر کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. بتائیں ہوتا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ علماء بیٹھے ہیں. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اگر مہر ایجاب و قبول میں نام ذکر بھی نہیں کیا گیا تب بھی شریعت یہ کہتی ہے مہر تو دینا ہی ہے. اور عورت کو یہ حق ہے کہ عورت منع کر سکتی ہے مہر کے بغیر. مہر لا پہلے پھر ہاتھ لگانے دوں گی پھر چہرہ دکھاؤں گی. عورت کو یہ حق ہے، شریعت نے دیا ہے. لیکن اس میں لوگ 5100 روپے پکڑاتے ہیں مہر میں. یہاں مولانا رفیق صاحب نے کئی نکاح پڑھا ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں. 5100 روپے کیا تک بیٹھتا ہے بھائی 5100 روپے کا؟ تمہاری شادی 30 لاکھ کی اور 5100 روپے مہر میں تم دے رہے ہو، یہ کوئی تک ہے؟ ٹھیک ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے 5100 باندھ رکھے ہیں. عزیزان محترم میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو اور ہمیں مہر کے بارے میں جاننا چاہیے. مہر اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال شریعت نے واجب قرار دیا ہے. اب یہ مہر ہے نا کئی قسم کا ہوتا ہے. آپ سنیں گے انشاءاللہ میری گفتگو سنیں گے مہر کے حوالے سے. سنیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں بعد میں آ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں اس حوالے سے. مہر کے حوالے سے یہ بات دھیان سے سنیں. اس بات کو مہر کے حوالے سے آتا ہے کہ مہر کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک تو مہر کی شریعت میں کم سے کم مقدار متعین کی گئی ہے کہ اس سے کم ہو ہی نہیں سکتا. اس سے کم مقدار شریعت میں یہ ان لوگوں کے لیے جو نادار لوگ ہیں. وہ قرآن نے جن کے لیے کہا ہے نا کہ اگر تم اپنے نادار قسم کے لوگوں کا نکاح کر دو تو اللہ پاک نکاح کے ذریعے سے انہیں مالدار کر دے گا. یہ مہر ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے بھائی. تم تو 30 لاکھ خرچ کر چکے اور تم شریعت کا وہ کم سے کم مقدار والا مہر لے کر کے کھڑے ہو کہ نہیں میری طرف سے یہ مہر دے دو بیوی کو. اب آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم کی سنتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. ایک مہر تو یہ ہو گیا کم مقدار والا، اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ شریعت نے یہ مہر کتنا رکھا ہے. دوسرا جناب علی مہر ہوتا ہے مہر مثل. مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل. اچھا تیسرا وہ مہر ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے. تیسرا وہ مہر ہے جو رسول اللہ نے اپنی ازواج کو دیا ہے. اب کون بتائے اور کون سمجھے؟ ناولوں سے فرصت ہو تو ہم سمجھے کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو مہر کتنا دیا ہے. حدیثیں ہمارے پاس موجود، صحیح مسلم ہمارے پاس موجود، سنن ابو داؤد ہمارے پاس موجود. لیکن کون پتہ کرے کون ہے اللہ کا بندہ ایسا جو پتہ کرے کس کو درد پڑا ہے، کس کو محبت ہے رسول اللہ سے، کون حضور کی سنتیں اپنانا چاہتے ہیں. لوگ تو راستے نکالتے ہیں، راستے نکالنے کے لیے حضور کا نام لیتے ہیں. سنت اس وقت یاد آتی ہے جب یہ لوگ پھنستے ہیں. سنت ویسے یاد ہی نہیں آتی. کوئی کون ہے میرے بھائی ہم آگے بڑھے اور رسول اللہ کی سنتوں کو یاد کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس جگہ پہ بھی تو یاد رکھیں نا. رسول اللہ نے کتنا مہر دیا اپنی ازواج کو. اللہ اکبر. تو اس حوالے سے دو حدیثیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ازواج مطہرات سے جو نکاح کیا اس میں خود آپ نے مہر مقرر کیا اپنی طرف سے، اور ایک حضرت ام حبیبہ سے جب نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں حضرت نجاشی نے، بادشاہ نجاش جو تھے، انہوں نے جو ہے نا جناب علی مہر مقرر کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مہر کتنا تھا. جو مہر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دیا وہ تقریباً حدیثوں میں 500 درہم کا ہوتا ہے. کتنا؟ تھوڑا بولیے گا کتنا؟
500 درہم کا، یعنی جتنی حضرت ام حبیبہ کو ہٹا دیں، اس کے علاوہ جتنی ازواج تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کو رسول اللہ نے جو مہر دیا ہے وہ 500 درہم کا دیا ہے۔ کتنا؟ 500 درہم کا۔ یہ 500 درہم کتنے ہوتے ہیں چاندی کے اعتبار سے؟ تقریباً 1 کلو 531 گرام بنتے ہیں۔ 1 کلو 531 گرام چاندی بنتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی ہر بیوی کو 500 درہم یہ جو ہے نا مہر میں عطا فرمائے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی سنت یاد رہتی ہے؟ اس وقت کارڈ پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، گاڑیاں کرائے پہ لینے پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بیوی کو مہر دینے کی باری آتی ہے تو جناب عالی جو ہے نا بیوی کو آپ 5100 روپے دکھاتے ہیں۔ یہ دکھ نہیں بیٹھتا، یہ نداروں کے لیے ہے۔ شریعت کی کم سے کم مقدار، جس کو کہا گیا کہ شریعت نے فرمایا کہ بھائی 10 درہم سے کم مقدار مہر کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی نادار لوگ قسم کے جو لوگ ہیں کہ جن کے پاس واقعی پیسہ نہیں ہے، جن کی حیثیت نہیں ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ 10 درہم سے مہر کم دے ہی نہ۔ اور 10 درہم کی جو مقدار ہوتی ہے چاندی کے اعتبار سے وہ 30 گرام 618 ملی گرام ہوتی ہے۔ اور اگر اب ہم حساب کتاب لگائیں تو یہ 5100 روپے بھی کم پڑنے والے ہیں، کیونکہ چاندی مہنگی ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں، اور اگر واقعی میں اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو پھر آپ جو ہے نا حضرت ام حبیبہ سے جو حضور کا نکاح ہوا، اس پر حضرت نجاشی نے جو مہر مقرر کیا، آپ اس کو سنیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت نجاشی نے جو مہر مقرر کیا وہ 4000 درہم تھا۔ کتنے درہم تھا؟ 4000 درہم مہر تھا۔ 4000 درہم، یعنی اگر آپ مالدار ہیں، واقعی میں ادیوگ پتی ہیں، واقعی میں آپ جو ہے نا تاجر ہے، اور واقعی میں آپ کی تجارت میں چلتی ہے، تو مہر بڑھ چڑھ کے دیں بھائی آپ۔ جیسے حضرت نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا عقد کرتے وقت مہر کو مقرر کیا 4000 درہم، جو اس وقت تقریباً 12 کلو سے زیادہ چاندی بنتی ہے، 12 کلو سے زیادہ یہ مہر ہے اسلام میں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ مہر جو 500 درہم والا تھا نا حضرت عمر کے دور میں، حضور کے دور میں تو 500 درہم والا تھا کہ حضور نے 500 درہم دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو صحیح مسلم حدیث کا حوالہ دیا، 500 درہم دیا۔ پھر یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا جب دور آیا، جب آپ امیر المومنین تھے، تب مہر لوگوں نے بڑھ چڑھ کے دینا شروع کر دیا۔ بڑھ چڑھ کر کے کیا کرنا شروع کر دیا؟ بڑھ چڑھ کر کے مہر دینا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب منبر پر کھڑے ہوئے، حضرت عمر امیر المومنین ہے، اور منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، لوگوں تم مہر اپنی بیویوں کو زیادہ دیتے ہو، کم کرو تھوڑا۔ اب اس وقت جو عورتیں تھیں نا، وہ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی تھی۔ ہاں، رات ہوتے ہی ناولوں میں پڑ جانا، ناٹکوں میں پڑ جانا، ایسا تو ان کا وتیرہ تھا ہی نہیں۔ قرآن پڑھتی تھی، وہ اسلام کو سمجھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے منبر پہ کہہ تو دیا، اے لوگوں تم مہر زیادہ دے رہے ہو، مہر کو کم کرو۔ لیکن جیسے ہی کہہ کے منبر سے نیچے اترے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے امیر المومنین، خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم قنطار کی شکل میں مہر لے لو۔ پھر تم کون ہوتے ہو مہر کی حد کو اور مہر کی مقدار سے روکنے والے؟ کون ہوتے ہو تم؟ جب حضور حضرت عمر ابن خطاب پر یہ اعتراض کیا نا عورت نے، تو پھر حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوئے دوبارہ، اور منبر پر دوبارہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ ہاں یہ عورت صحیح کہتی ہے، میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ مہر کے حوالے سے ہمارے یہاں کتنی وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ الذی جمع مالہ وعددہ۔ بربادی ہر اس بندے کے لیے جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وہ مال آپ نام و نمود کے لیے خرچ مت کیجئے، بلکہ مال کو وہاں خرچ کیجئے جہاں خرچ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ شادی کے نام پہ، جوڑوں کے نام پہ، اور نہ جانے سجاوٹ کے نام پہ، اور بھون کے نام پہ، اور نہ جانے کس کس کے نام سے آپ 300 لاکھ خرچ کر دیے۔ میرے بھائی مہر زیادہ بڑھا دو، آپ کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حق مانگیں۔ کیا تم نے یہ مہندی کے نام پر اور سوٹوں کے نام پر اور جوڑوں کے نام پر، رشتہ داروں کو دینے کے نام پہ اور خرافات کرنے پر تم نے جو اپنے شوہروں کو اور اپنے گھر والوں کو پھنسا رکھا ہے؟
تم بھائی اپنے مہر اور اپنے مطالبے مانگو ان سے انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن نے ہمیں، ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کو یہ حقوق کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ مہر کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ نے کنتار یعنی ڈھیروں مال اگر تم دے چکے ہو مہر کی شکل میں، تب بھی عورت سے واپس لینے کا حق مردوں کا ہے ہی نہیں۔ ایسا قرآن میں سورہ نساء میں ہے کہ تمہیں بالکل اختیار نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ لے لو، اگرچہ تم ڈھیروں مال دے چکے ہو عورتوں کو مہر کی شکل میں۔ عزیزان محترم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بیداری لانی چاہیے اسلامک طریقے سے۔